کے وسائل ہیں، بڑی طویل باتیں ہیں، وسائل ہیں کہ کس طرح سے ایک عاقل کو پہچانا جائے۔ عبادت گزار شخص ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ لیتا، لیکن آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا واقعاً اور حقیقتاً لمحہ بلمحہ عبادت میں گزر رہا، گام بگام وہ عبادت کر رہا ہے، کیسے ہم اندازہ لگائیں گے کہ وہ شخص بڑا بھاری عابد ہے؟ اس کے عبادت کے اندر کس قدر کمال پایا جاتا ہے نہیں اندازہ لگا سکتے، ناممکن ہے عزیزان محترم۔ اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ اوصاف ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ اگر وہ چیزیں اور علامتیں وہ اوصاف پائے جائیں گے تو یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ عابد ہے۔ عالم جب تک فرش تدریس کے اوپر بیٹھ کر یا منبر کے اوپر آ کے باقاعدہ طور پر قرآن و احادیث سے استنباط کر کے علم کا اظہار نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنا بڑا یہ عالم ہے، اس کے پاس علم کتنا پایا جاتا ہے۔ جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں اس سلسلے کی تقریباً یہ میری یہاں کی تقریباً آخری اور پہلے گفتگو محسوس کریں آپ، یعنی نہیں اندازہ لگا سکتے، تقویٰ پہچانا نہیں جا سکتا، علم جانا نہیں جا سکتا، عقل معلوم نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کے بارے میں آپ دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے ہم اور آپ عبادت سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کی نظر میں اٹھک بیٹھک۔ کیسے اندازہ لگائیں، کیسے ہم جانیں کہ انسان کے پاس علم کتنا ہے؟ ایک انسان علم حاصل کر رہا ہے تو کس طرح سے اس کے پاس علم آ رہا ہے، کہاں سے علم آ رہا؟ علم کے بڑے اوصاف ہیں اور بڑی باتیں بیان ہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم اللہ کا نور ہے، اللہ جس کے قلب میں چاہتا ہے اپنا یہ علم اتار دیتا ہے۔ بحث ہے، اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، اور اگر اندازہ کسی حد تک لگا بھی لیا تو فیصلہ کرنا ناممکن ہو رہا ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کو دیکھنے کے بعد کہ یہ عقل مند ہے یا سفیہ ہے، یہ عاقل ہے یا بیوقوف ہے، یہ دانا ہے یا احمق ہے۔ اس کے لیے ایک آپ کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، وہ عمر گزارنے کی ضرورت ہے، وہ دن اور ایام گزارنے کی ضرورت ہے، تب آپ اس کی عقل کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بتایا نہ ہو کہ اس کے پاس عقل ہے کہ نہیں، معصوم نے فرمایا نہ ہو کہ یہ صاحب تقویٰ ہے یا نہیں، احادیث اور آیات میں ملتا نہ ہو کہ یہ عالم ہے یا نہیں۔ دنیا بس اور بس مطالعے کے بغیر صرف اعتراض کرنے پر آگے چلی آ رہی ہے اور اقدام کرتے ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جی فلاں صاحب عالم ہو کیسے گئے، وہ متقی کیسے ہو گئے، وہ شاعر کیسے ہو گئے، وہ عاقل کیسے ہو گئے، وہ دانا کیسے ہو گئے؟ کیا کوئی ضروری ہے کہ گھر بھر سارے کے سارے بیوقوف ہوں تو پیدا ہونے والا عاقل نہ ہو؟ احمقوں کا ایک مقام ہے، توجہ، اور یہ احمقوں کی ایک دنیا قائم ہے، اور پھر اس میں ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا اور آپ اسے کہیں کہ چونکہ سارے احمق ہیں اس لیے یہ بھی احمق ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہے تو یاد رکھے عزیزان محترم، تہمت ہو سکتی ہے، الزام ہو سکتا ہے، بہتان ہو سکتا ہے، گناہ ہے بڑا، نہیں فیصلہ کر سکتے نا۔ اب ایک آیت پڑھی ہے اور یہی میں اس میں نہیں کہنا جا رہا تھا، بہرحال کہہ دیں گے تو مطلب یہ ہوگا۔ ایک آیت ایسی پڑھی استاد جس کا تعلق ہے دین سے اور قرض سے، ہاں پوری توجہ، ابتدا اس کی ہو رہی ہیں۔ اچھا بڑی بھاری آیت ہے، بڑی سی آیت ہے، 222ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ بڑی آیت ہے۔ اب بتائیے آپ کی آیت الکرسی کے بعد دیکھا جائے تو یہ بڑی آیت تسلیم کی جاتی، مانی جاتی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا، مگر اس کے جملہ ہے کہ الی اجل مسمى، توجہ ہے، فاکتبوا۔ جب ایک مدت کے لیے مومنین کو اللہ حکم دے رہا، جب ایک مدت کے لیے تم قرض دے رہے ہو تو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کی لکھا پڑھی کرو، فاکتبوہ، اسے لکھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرض وہ ہو ہی نہیں سکتا جو تحریر نہ کیا جائے۔ ایک منزل دیکھیے، سخت بات نہیں، نہایت آسان ہے۔ ارے فلاں صاحب آئے تھے، ہم سے 500 روپے مانگ رہے تھے، ادھار مانگ رہے تھے نا،
उधार मांग रहे थे। सारी बातें इसमें बयान की गई हैं। लिखने वाला भी हो तो वो लिखने वाला जो कातिब है वो भी आदिल हो, गवाह हो तो दो मर्द गवाह हो, आदिल हो, अदालत पाई जाती हो। उसके बाद फिर ये बताया गया कि और मान लीजिए मर्द ना हो तो एक मर्द के बदले में दो औरतें होना चाहिए। उसमें भी एक औरत ऐसी हो क्यों हो, सबब फिर बताया जा रहा। सबब फिर ये बताया जा रहा कि एक औरत अगर कहीं भूल रही हो या इनकार करने वाली हो तो दूसरी औरत उसे याद दिला दे। है तवज्जो है ना, दूसरी औरत उसे याद दिला दे। देखो, अल्लाह से डरते रहना, बेहतरीन तरीके से लिखना, कातिब होना, अदालत के साथ लिखना, किसी मंजिल पे इनकार ना होने पाए। अब सारी बातें देखो जरा, फिस्को फजूर से दूर रहना, सब कुछ परवरदिगार आलम ने बता दिया। इसका मतलब ये हुआ अज़ीज़ान मोहतरम कि अगर कोई इंसान किसी से उधार ले रहा है, अब उर्दू बोल रहे हैं इसलिए आसान लफ्ज़, वो उधार हो ही नहीं सकता जब तक के उसके लिए जो शराइत कुरान मजीद में बयान किए गए हैं उन शराइत के ऊपर अमल न किया जाए। लिखने वाला भी हो, आदिल भी होना चाहिए, गवाह भी होना चाहिए, लिख के रखिए भी, मुद्दत भी मुअय्यन कीजिए। अगर मुद्दत नहीं मुअय्यन की आपने तो आपसे लेन देन हो सकता है, कर्ज नहीं हो सकता। तवज्जो, अभी तो खामोशी रहेगी ना, इसलिए कि अभी हमने बताया नहीं है कि कर्ज देने में कितना सवाब है। अब हदीस सुन लीजिए इसी में, वो आदमी जो बाक़ियन इस्तिताअत रखता है, हैसियत रखता है कि किसी को कर्ज दे सकता है, अगर उसके मांगने पर उसने उसको कर्ज नहीं दिया तो फिर उसके लिए हम गवाही नहीं दे सकते। वो अपने हमारा दामन को छोड़ के किनारे हट जाए, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, किनारे हट जाए, हम शहादत नहीं देंगे, हम बख्शिश नहीं करवाएंगे। सीधी बात यह है, हम शिफायत नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम एक मुसलमान और मोमिन के काम नहीं आए। तो जब तुम एक मुसलमान और मोमिन के काम नहीं आए तो तुम्हें नहीं मालूम कि खालिक कायनात एक मोमिन को कितना चाहता है। अब यहाँ पे सवाल है, माशाल्लाह उलमा तलबा भी आ गए, खालिक कायनात एक मोमिन को कितना चाहता है, तुम्हें नहीं मालूम? बताओ, अल्लाह का घर है ना, इन्ना अव्वल बैतिन बुज़िया लिन्नास, अरे सबसे पहला घर हमने बनाया लोगों के लिए बनाया गया है, एक मंजिल हो गई। फिर उसके बाद क्या है, ये बैत क्या है? इब्राहिम मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबे के दीवाने बुलंद कर रहे थे। यहां भी अजीब शीख है, अजीब नुक्ता है, काबे के दीवाने बुलंद करने का तस्करा है, बुनियाद डालने का नहीं। हाँ, महसूस करें आप, इसका मतलब यह हुआ कि काबे की बिना पहले से पड़ चुकी, अब ये दीवारें बना रहे हैं, बड़े अजीब गोशे हैं। अब जितने मोमिनीन हैं उतने को सुनाना है, महसूस करेंगे। अब ये मंजिल हो गई, ये एक बैत, पहला बैत बनाया गया, वो भी खुदा का घर है। अब ये अल्लाह का घर है जो लामकान है, जो लामकान है उसका घर क्या बनाया गया? खाने काबा। ये भूल जाइए। क्या करूं भैया, अब आपके लिए जुमला पढ़ रहा हूं, बिल्कुल हकीकत, अभी 2-4 दिन की बात है। एक सही नुक्ता मैंने इसी करारे से पढ़ा था और एक साहब ने मतलब ये है कि मुतालबा कर दिया जरा एक मजलिस पढ़ना है, और फिर हमारा एक शागिर्द ने वही नुक्ता दे दिया जो मैंने सही पढ़ा था, तो हमको कह दिया गया कि मौलवी साहब को नहीं बुलाना है, सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाला। भाई तवज्जो है, हम चाहते हैं कि जितने उलमाए आलाम हमारे बुजुर्ग सब बैठे हुए, बात समझ में ना आए तो पूछे कि ये पढ़ने वाला कहाँ से पढ़ रहा है। अब नुक्ता हमने सही पढ़ा था तो कैसे समझ में आए, गलत पढ़ देते तो फौरन समझ में बात आ जाती। इसी करारे में पढ़ा था, इसी मिंबर से पढ़ रहे थे हम, शायद पिछले साल, इसके पहले पढ़ाई होगा, जो लोगों को पढ़ा होगा याद। अब बात सच बता रहे हैं आपको, उधार अगर आप दे रहे हैं, लिखिए, लिखवाइए, गवाह पैदा कीजिए, अजल मुसम्मा वक्त मुअय्यन कीजिए। अगर ये सब नहीं किया है आपने तो लेन देन हो सकता, कर्ज नहीं हो सकता। अब जो कर्ज का सबाब है वो कैसे मिले? कर्ज का जो सबाब है कर्ज देने का, वो कैसे हमें दस्तयाब हो? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। उधार देने की मंजिल यह है कि अगर तुमने उधार नहीं दिया, तुम्हारे पास था, तो हमसे फिर राबिता नहीं है तुम्हारा, बस दूर ही दूर रहो। हाँ, अपनी तरफ नहीं कह रहा हूं, अरे हम सबकी शिफात करने के लिए आए, तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा कि तुम एक मोमिन के काम नहीं आए। जहां ये बात कही गई है कि कर्ज की इतनी देने की ताकीद है, वहीं पर यह भी 8वें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई इंसान कर्ज ले ले और लेने के बाद बैठ जाए, इरादा नहीं रखता, तो उसमें और कज़्ज़ाक में कोई फर्क नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हाँ, उसमें
اور ایک چور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے لیا ہے ادھار اور دینے کا یہ ارادہ نہیں رکھتا. یہ ساری کیفیتیں ہیں. ثواب بے انتہا، جتنا قرض دیا ہے ہر درہم ہر روپے ہر پیسے کے برابر نہیں. خدا کی قسم اتنا ثواب ہے کہ آپ اسے اٹھا نہیں سکتے. یہ کم بتا رہے ہیں یہ قرض دینے کے بارے میں، مطلب یہ کہ ثواب. ٹھیک ہے. اب اللہ مومن کو کتنا چاہتا ہے؟ سوال یہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. توجہ ہے؟ یہ غلط ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک جملہ پڑھا تھا جو صحیح کر کے پڑھا تھا کہ عام طور سے ہمارے جیسے ذاکرین چونکہ ہمارے بچے، اس لیے ان کے لیے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جملہ یاد رکھیں. بتاؤ، مولائے کائنات کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے کی فضیلت ہے کہ مولائے کائنات کی فضیلت ہے؟ سوچ کے بتائیے. ہم ابھی پڑھ رہے تھے، اب نام کیا لیں، دور پڑھ رہے تھے، وہاں ہم نے کہا کہ ایک ذاکر نہیں، ایک خطیب، ایک عالم اگر گفتگو کر رہا ہے تو سارے سامعین متوجہ رہیں، اس لیے کہ یہ فرش ازا جو ہے حقیقتاً درسگاہ ہیں، کب کسے کیا مل جائے کوئی جانتا نہیں. ہم یہ کہنے کے عادی نہیں کہ بس میرا خبر جوانوں سے ہیں، بس میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ارے بھائی ممبر پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کرنا ظاہر ہے کہ ایک عالم کے شان کے خلاف ہے. ہم تو ایک ادنا طالب علم بھی نہیں ہیں، اور اگر طالب علم بن گئے بھی گئے تو بخشش ہو سکتی ہے. کس کی فضیلت ہے؟ رہبر بھائی کعبے کی فضیلت ہے نا. ہاں، یہ میری گردن ماشاءاللہ ہلا رہے، کعبے کی فضیلت ہے. یہی آج تک سنتے آئے ہو اس لیے کہہ رہے ہو. یاد رکھو عزیزو، سب سے پہلی فضیلت مولائے کائنات کی ہے. یہی صحیح نقطہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ارے یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. مولا سے پوچھو کہ مولا بتائیے، تو مولا اپنے خطبے میں بتاتے ہیں کہ میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے. ایک صلوات بر محمد وآل. ہاں، میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے. میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا داماد ہوں. میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ مجھے ہجرت کا بستر ملا ہے. اب یہ پورا خطبہ مولا کائنات کا ہے. آپ اٹھا کے کتاب جب پڑھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. فضیلت ہے مولا کائنات کی، اس لیے کہ جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو نہ اس کے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی. بہت بڑی فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس گھر میں پیدا ہوئے جو اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. توجہ، اللہ کے گھر میں پیدا کر کے خالق کائنات نے بتایا کتنا محترم ہے یہ شخص، کتنی عظیم ہے یہ ذات جس کی ولادت کے لیے ہم اپنا گھر دے رہے ہیں. تو سوچو کہ جب وزیر اتنا محترم ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، تو جو بادشاہ ہوگا وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا. یہی سبب ہے کہ جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی عظمت کیا ہے، پیغمبر اسلام کی اہمیت کیا. یہ کائنات میں بہت پہلے کنفرم ہو چکا کہ سب سے بڑے عالم کا نام مولا کائنات ہے. آج ذہن میں ہوگی جو میں نے پڑھی، سب سے بڑے عالم کا نام مولائے کائنات ہے. پوری توجہ. مولائے کائنات کی ایک بیٹی جن کا نام جناب زینب ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں نا، جن کا نام جناب زینب ہے. پوری توجہ عزیزان محترم، جن کا نام جناب زینب ہے، اور ان کا ضروری تھا کہ وہ اپنے باپ کے لہجے میں بولیں. پوری توجہ. اس لیے کہ جب حجاب کی منزل آتی ہے، حجاب کی، تو حجاب کا مطلب صرف ردا، برقع اور کیا کہتے ہیں مقنا اور اسکاپ نہیں ہوتا. حجاب کا مطلب جس میں عورت کی نسوانیت بچ جائے. صلوات بھیجو بر محمد وآل. آئیے ادھر آئیے ادھر. حجاب کا مطلب محسوس کریں آپ، جس میں ہاں ایک یعنی صنف نساء ہے نا، صنف نازک ہے، صنف نساء، تو اس کا تحفظ ہو جائے اسے کہتے ہیں حجاب. مسئلہ شرعی کیا ہے؟ ایک لڑکی گفتگو کر رہی ہے، منظر بھائی جوان ہے، دوشیزہ گفتگو کر رہی ہے، اس کو شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی نامحرم تم سے ہم کلام ہو تو موبائل ہو چاہے فون ہو کتنی ہی دور ہو، نزاکت، نازکی، کشش اپنی آواز میں نہ آنے دو.
پوری توجہ عزیزان مطلب، بلکہ یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ تکبر کے ساتھ بات کرے. تکبر کسی چیز میں جائز نہیں ہے، خدا کی قسم جائز کہہ رہا ہوں، روا اور وہ آسانی کی بات نہیں، جائز نہیں ہے تکبر کسی چیز میں. مگر اس لڑکی کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان لڑکی ہے اور وہ کسی نامحرم سے گفتگو کر رہی ہے تو اس کے لیے تکبر جائز ہے. صلوات بھیجو بر محمد و آل. ایسی باتیں ذرا جلدی مطلب یہ کہ سمجھ میں نہیں آتی نا. تکبر جائز ہے، ذرا پوچھئے گا اسے جائز ہے، یعنی آواز کے اندر کشش نہ ہو، نزاکت نہ ہو، اور جو تصنع اور بناوٹ یہ سب نہ پایا جاتا. کس لیے رکھا گیا بتائیے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا آواز بدل کے گفتگو کرنا اس کے حجاب کے لیے اور اس کے پردگی کے لیے اور اس کے مقنع کہہ لیجئے، اسکارف کہہ لیجئے، اوڑھنی کہہ لیجئے، چادر کہہ لیجئے، ردا کہہ لیجئے، یہ ایک سبب بنایا گیا ہے. یہ سبب بنایا گیا ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے گفتگو ہوگی تو پھر انسان فساد سے بچے گا. ہاں، اتنی کم مطلب یہ کہ اتنے کم وقت میں کیسے گزارش کریں، انسان فساد سے بچے گا. یہ منزل ہے. اب مسئلہ آپ دیکھیں وہاں کا، ہم نے کہیں پر کچھ کیسے پروگرام چل رہے ہیں ہم سن ہی نہیں پائے ہیں. سوچا تھا عنوان ابھی تھوڑی دیر کے پہلے ایک دوست سے کہا ذرا فلانی آیت نکالو، فلانی آیت انہوں نے نکالی اور یہ ذہن میں آ گیا. اب جب ذہن میں آئے تو یہ گفتگو کر رہے ہیں اور آ گیا شہزادی کا تذکرہ. دوسری منزل، اب آپ جب جناب سکینہ کی زیارت پڑھیں گے تو جہاں یہ ہوگا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی آپ کا سلام، اے مولائے کائنات کی لخت جگر آپ کو سلام. پوری توجہ عزیزان محترم آپ جا کے دیکھیے گا، اے وہ ذات گرامی جس کے جد امجد کو خالق کائنات نے معراج کی منزل کے اوپر فائز کیا، اور پھر اس کے بعد کیا اعلان ہوا؟ وہ وصلہ. اور وہ ذات گرامی جو جناب سکینہ کے جد امجد ہیں، جد امجد ہیں جناب سکینہ کے، وہ ذات گرامی فقط اور فقط معراج کے اوپر فائز نہیں ہوئے. من عرج، پوری توجہ الی السماء، جو معراج پا رہے ہیں آسمان پر، اس کے بعد ٹکڑا دیکھیے وہ وصلہ الی قاب قوسین او ادنی، اور اللہ انہی کے جد امجد جو جناب سکینہ ہیں ان کو آسمان سے قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پر لے گیا. وہی پروردگار لے گیا. زیارت پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیے، اور آگے بڑھنے کے بعد پہلے آپ عمر بتائیے جناب سکینہ کی عمر کتنی؟ زیادہ سے زیادہ 3 سال. بعض روایتیں اور بعض بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ 5ویں امام علیہ السلام اور یہ جناب سکینہ تقریباً دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے. وہ پھوپھی جان کہتے تھے اور یہ بھتیجے کہتے تھے. پورا سلسلہ ہے نا یہ آپ کو، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک. زیارت میں اب کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا التقیۃ النقیہ. پوری توجہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ایھا التقیۃ النقیہ، اے تقیہ و نقیہ، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو. پوری توجہ، السلام علیکہ یا ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ، یہیں تک لانا تھا. آپ پر سلام ہو اے وہ ذات گرامی جو کم سنی میں بھی فاضلہ ہیں. بھیا عالم سے جو بڑا ہوتا ہے اسے فاضل کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر محفوظ کیجئے. ہاں یہ لفظ یہ کہیں کم سنی میں فاضلہ، کم سنی میں فاضلہ. پوری توجہ، کم سنی میں تقیہ. تقی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے متقی سمجھئے کہ متقی کسے کہتے ہیں، بات پھیلے گی نہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے سجائی اور سنواری گئی ہے. یعنی یہ جنت جو بنائی گئی ہے صرف متقین کے لیے ہے. یہ سب قرآن ہے عزیزان محترم. اچھا اب تقی سن لیے. تقی کس کو کہتے ہیں؟ تقی کہتے ہیں تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. پوری توجہ، جنت، ارے وہ جنت، ارے ہم اس جنت کا وارث
اپنے بندوں میں سے اس بندے کو بناتے ہیں جو تقی ہوتا ہے. پتا چلا جو تقی ہوگا وہ جنت کا وارث ہوگا, جو متقی ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا. پوری توجہ, جو تقی ہوگا وہ جنت کا وارث ہوگا, جو متقی ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا. جنت اس کے لیے بنائی سنواری گئی ہے. وارث ہیں جو تقی ہے. جناب سکینہ کو کیا کہا گیا؟ تقیہ. ایک اگر کوئی عورت ہو تو اس کو کہیں گے متقیہ. توجہ ہے, پوری توجہ اس منزل پہ یاد رکھے آپ. یہ تقیہ ہیں, تقیہ. مرد ہو تو تقی ہیں, ٹھیک ہے, مرد ہو تو تقی ہے, یہ تقیہ ہیں. دوسری منزل نقیہ. نقی کس کو کہتے ہیں؟ نقی کہتے ہیں کہ اس کے قریب کسی طرح کی بھی گندگی کسی لمحے کے لیے بھی نہ آئے. اب اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتے, ہم محسوس کریں. یہی سبب ہے کہ ہمارے نبی امام علیہ السلام کا نام محمد ہے اور آپ کا لقب تقی ہے. ہمارے 10ویں امام علیہ السلام کا نام علی ہے مگر ان کا ایک لقب نقی ہے. پوری توجہ, ہم نے 3 برس کی ایک شہزادی کی جب زیارت پڑھی سب چھوڑ دیا. ایک زیارت پڑھی, اس میں آیا کہ آپ فاضلہ ہیں, کم سنی میں فاضلہ. اس میں آیا کہ آپ تقیہ ہیں, اس میں آیا کہ آپ نقیہ ہیں. پوری توجہ, سب کے بارے میں آپ جا کے دیکھ لیں. اور چھوٹی کتاب دیکھنا چاہیں آپ تو وظائف الابرار میں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہاں بھی آپ کو پوری زیارت مل جائے گی مکمل. ہم سب چھوڑیں اور چھوڑنے کے بعد آپ کی خدمت گزارش کریں. فاضل کس کو کہتے ہیں؟ جو علم میں کمال رکھتا ہوں. ہاں پوری توجہ عزیزان محترم, یہ ذہن میں رکھیا. علم میں کمال, کم سنی میں اتنا علم کہ آپ کو معصوم نے زیارت میں کہہ دیا فاضلہ. ایک منزل ہوئی. یہاں تک لانا چاہتے ہیں, شاید مصائب و فضائل دونوں اس میں مخلوط ہوں, اس لیے گزارش کریں, محسوس کریں آپ. کم سنی میں اتنا علم رکھنے والی کہ معصوم نے کہا فاضلہ. خالی فاضلہ کہہ دیا جاتا جب بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ کہا گیا کم سنی میں فاضلہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سنی میں کوئی اتنا بڑا فاضل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. اب یہ جملہ برباد ہو گیا, کیا کریں؟ کم سنی میں کوئی اتنا بڑا فاضل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. اب دنیا اٹھی اور اٹھنے کے بعد تلاش کرنے لگی. جناب زینب کو کس نے پڑھایا؟ اب آیت واضح ہو گئی. کہیں قرآن مجید میں آپ ڈھونڈیں تو جو میں نے آیت پڑھ دی ہے شاید اس کی ترجمانی نہ ملے, لیکن صاف صاف عربی زبان میں ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. ہاں صاف صاف عربی زبان میں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تو اللہ تمہیں علم دے گا. اس سے آگے کوئی اور ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تمہیں, پھر اس کے بعد ثبوت کیا دیا اللہ نے؟ ثبوت دیا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا بہتر طریقے سے جاننے والا. بھائی اس سے بہتر کون جانے گا؟ اب کیا ہے جناب زینب شہزادی عالمہ غیر معلمہ. پوری توجہ, یعنی کوئی استانی نہیں, کوئی استاد نہیں. علم آیا کہاں سے؟ بھائی دست بستہ گزارش کر رہے ہیں, دوسروں کو نہیں سکھانا ہے, ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں دوسروں کو سننے کے لیے, دکھانے کے لیے اہتمام کم کیجئے, پہلے اپنے صحیح طریقے سے سنیے اور اپنے صحیح طریقے سے سمجھیے کہ آخری مطلب کیا ہے, بات کیا ہے. عالم غیر معلمہ ہیں, عقل کتنی, فہیم غیر مفہمہ. جن لوگوں نے تمہید نہیں سنی ہوگی اس میں بھی ریکارڈ نہیں ہے, اس لیے وہ بعد میں سمجھ نہیں سکتے. اس لیے نقطہ پڑھنے کے لیے اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اتنی بے تکلف سے اب گفتگو کر رہا ہوں نقطہ پڑھنے کا. عقل کسی کی اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس سے کچھ مدت تک کام نہ لیں یا اس کے حوالے کوئی کام نہ کریں. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے پاس عقل کتنی. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل کتنی ہے؟ ہاں من صاحب ایک مجلس آپ کی سن رہے, پتا چل رہا ہے کہ آپ کی عقل کتنی ہے. یہ بھی جان لیجئے اگر آدمی کو 1 کلو علم حاصل کرنا ہے تو اس 1 کلو علم کے لیے اس کے پاس کم سے کم 10 کلو عقل ہونا چاہیے. یہ حکمہ نے پہلے فرما دیا. کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کس کے پاس علم کتنا؟ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کس کے پاس عقل کتنی؟ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے پاس تقوی کتنا؟
اب تلاش کریں قرآن مجید میں تو آپ کو ملے گا. پہلی منزل. اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ جناب زینب کا کوئی استاد نہیں مل رہا، پوری توجہ، جناب سکینہ کمزنی میں فاضلہ کیسے ہو گئی، پوری توجہ عزیزان محترم، تو یہ جان لیجئے کہ جتنا زیادہ آدمی کے پاس تقویٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ آدمی کے پاس علم ہوگا. جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا آدمی کے پاس اتنی ہی آدمی کے پاس علم ہوگا. اب اگر کسی کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے. جتنا زیادہ تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا. نہیں ہم سمجھا نہیں پائے. واقعہ بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا واقعہ ہے، بڑا پرانا واقعہ ہے. جناب بہلول دانا کو ملتا ہے نا کہ جناب بہلول دانا گرودھے بناتے تھے، بیچ دیتے تھے. جناب بہلول دانا گرودھے بناتے تھے اور بیچ دیا کرتے تھے. پوچھنے والا جب پوچھتا تھا کہ بہلول کیا کر رہے ہوں تو کہتے تھے کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. اب یہ مت کہیے گا کہ ایک ہی سے تو کہا تھا، جی نہیں، بیوی کو بیچ دیا تھا اور شوہر آیا تھا لینے تو کہا نہیں بیچیں گے. ہاں کہا تھا سب کے لیے کہ جنت میں گھر بیچنا. بہلول کو دنیا کیا کرتی ہے؟ بالکل سامنے کی مثال ہے. جتنے دنیا میں سفیہ، بے وقوف، احمق، نادان، پاگل دیوانے ہیں وہ حضرت بہلول دانا کو دیوانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ کی عقل کا کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس عقل کتنی ہے؟ معصوم کی حدیث پڑھیے، چھٹے امام فرماتے ہیں، پوری توجہ، چھٹے امام. ہر جگہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نام بھی ذرا کم لے تاکہ آپ حضرات کو پڑھنا نہ پڑے، اس لیے کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے نا، اس لیے یہ ذہن میں رکھے آپ. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ جوہر ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. پہلی منزل، ابھی پہلا ٹکڑا. عقل وہ قیمتی جوہر ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. اب اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ کس کے پاس کتنی عقل ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی عبادت کرتا ہے. جتنی عبادت کرتا جائے گا اتنی ہی اس کے پاس عقل ہوگی. پوری توجہ، اتنی ہی اس کے پاس عقل ہوگی. اب حضرت بہلول دانا، پوری توجہ، گرودا بنا رہے ہیں اور اس کے بعد بیچ دے رہے ہیں. زبیدہ نے پوچھا کیا؟ کہا جنت میں گھر. کہاں؟ جنت میں گھر بیچ رہا ہوں. لے لیا جناب زبیدہ نے، جنت میں گھر لے لیا. چند اشرفیاں دیں جنت میں گھر. وہ تو ویسے ہی وہ چاہتی تھی کہ ان کی مدد ہوا کرے، اور ان کی مدد کرنے کے بعد لوگ ثواب دارین اس لیے حاصل کر لیتے تھے کہ وہ فوراً مدد کر دیا کرتے تھے دوسروں کی. ہاں وہ رکھتے تو تھے نہیں اپنے پاس، مدد کریں. کہا جنت میں گھر بیچ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کتنے کی؟ کہا اتنی قیمت. مجھ سے پورے واقعہ نہیں پڑھنا، صرف اشارہ. جنت میں گھر. مولا کیا فرماتے ہیں؟ وقت سے بہل جنان. بڑی توجہ اس منزل پر. وقت سے بہل جنان. عقل وہ قیمتی جوہر ہے جس سے جنتیں حاصل کی جاتی ہیں. پاگل دیوانے کا حساب کتاب نہیں ہے. ہاں یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے. جو پاگل دیوانے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہے، عقل مندوں کا حساب کتاب ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب کو جنت میں کتنا، فلاں صاحب کو جنت میں کتنا، فلاں صاحب کو جنت میں کتنا حصہ ملا، فلاں مومن کو جنت میں کتنا بڑا حصہ ملا، فلاں مسلم کو کتنا بڑا حصہ ملا. یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس عقل کتنی ہے. پوری توجہ، یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس عقل کتنی ہے. اور یہ طے مت کیجئے گا آپ کہ دنیا میں مطلب یہ کہ جگہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، آدمی سمٹے چلے جا رہے ہیں اور ساری آبادی سمٹ کے ایک مقام کے اوپر آ گئی ہے. بنارس میں تنگی ہو رہی ہے. ارے دنیا بھر کی وسعتیں ہیں، جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں جنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ جاتے چلے جائیے، آپ کی ملکیت ہوتی، آپ کی رہنے سہنے کے لیے پورا ایک انتظام ہے. پھر جملہ دہراؤں گا تاکہ یہ جملہ آ جائے سامنے. عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے. دیکھنا ہے کہ آدمی کتنا بڑا عقل مند ہے تو یہ دیکھیے کہ عبادت کتنی کر رہا. اب ہم جا رہے ہیں عبادت دیکھنے کے لیے، وہ نمازیں دیکھے چلے جا رہے ہیں، روزے دیکھتے نہیں. ارے بھائی عبادت کہاں جا رہا ہے؟ عبادت صرف نماز کی بات نہیں ہے، صرف روزے کی بات نہیں ہے. عبادت کی منزل ہے. عبادت کی، عبادت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں
سارے کے سارے خیر، سارے کے سارے نیکیاں، وہ ساری کے ساری عبادت ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کس قدر خیرات کر رہا ہے، کتنی نیکیاں کر رہا، کتنا حسن سلوک کر رہا، رشتہ دار کے خونوں کو، جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو جوڑ کے کس قدر رکھ رہا ہے، پوری توجہ بھائی چارگی کتنی پائی جاتی، اخوت کتنی ہے، مساوات کتنی پائی جاتی ہے، مومنین سے ملاقات کیسے کرتا ہے، سب کچھ دیکھتے چلے جائیے، اور نماز و روزہ سب کچھ دیکھیے، تب فیصلہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عاقل ہے، اس کے پاس عقل کتنی پائی جاتی ہے، کتنی عقل کا مالک ہے یہ۔ یہی سبب تھا کہ جب حضرت بولول دانا کے ایک طرف سے گزر ہوا، کچھ شاگردوں کو لے کے ایک بہت بڑے استاد آئے، نام آپ ڈھونڈ لیجئے گا۔ ارے سرکار، آپ اس دیوانے کے چکر میں کہاں پڑ گئے؟ کہا رہے رکو، کام کی بتائے گا، کام کی۔ کہا یہ کام کی بتائے گا؟ کہاں، رکو ٹھہرے رہو، کام کی بتائے گا۔ گئے، دوڑ کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں بولول، میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا رے ہٹو، جاؤ یہاں سے، جاؤ کاروبار دنیا میں لگے رہو، تو کیا تم تو خود ہی استاد ہو ماشاءاللہ، یہ سب بات کہی ہوگی نا۔ کہا نہیں، ہم کو آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ کہا اچھا، کچھ سیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا میں سکھاؤں گا مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں کچھ پوچھوں گا، صحیح جواب دیا تو سکھاؤں گا۔ کہا عجیب منزل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، شاگرد کہہ رہے ہیں وہ دیوانہ ہے، اور ان کا جو استاد ہے وہ جا رہا ہے اس دیوانے کے پاس۔ عقل یہ اندازہ کریں آپ کہ حضرت بولول کے پاس عقل کتنی۔ آئے، کہاں؟ پوچھئے پوچھئے۔ کہا کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ سب لوگ سے کہہ رہے ہیں جی ہم بتا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا استاد تو بتا ہی نہیں پایا، ہم اور آپ کیسے بتائیں گے؟ وہ بتایا، آپ بتائیے غلط بتایا۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مطلب یہ کہ دونوں ہاتھ کو دھوؤں گا، کلے کر لوں گا اور وضو کر لوں گا، اور یہ ساری بات، بیٹھوں گا، سامنے جو چیز ہوگی چھوٹا چھوٹا لقمہ بناؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں گا، کھاؤں گا، چبا چبا کے کھاؤں گا۔ حضرت بولول دانا بتائی، کوئی غلط بات بتائی اس میں؟ دسترخوانوں کی زینت نمک ہے، رکھیے اگر 70 بیماریوں سے جو لا علاج ہیں بچنا ہو، ابتدا بھی اس سے کیجئے، انتہا بھی اس پر۔ پھر بولوں، ابتدا بھی نمک سے کیجئے اور انتہا بھی نمک پر، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ 70 لا علاج بیماریوں کا علاج۔ ہاں، گھبرائیے گا نہیں، میری تحقیق کے مطابق 300 دوائیں ابھی ایسی موجود ہیں، 3000 دوائیں ابھی ایسی موجود ہیں جو بیماریاں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، پروردگار کا کرم دیکھیے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، بڑی مجلسیں ہیں، ہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں 3000 دوائیں، جڑی بوٹیاں ایسی موجود ہیں جو بیماریاں بھی نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا تفضل، اللہ کا احسان کرم ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا رے خالی سانس پہ انسان اگر ایک شکر ادا کرے تو 24,000 مرتبہ کم سے کم یہ سانسیں ہیں۔ اگر باہر نکل کے رک گئی تب بھی گئے، اندر جا کے ٹھہر گئی جب بھی گئے، ہے نا؟ تو کم سے کم 48,000 مرتبہ شکر للہ کہو، کم سے کم 48,000 مرتبہ شکر للہ کہو۔ سوچو، ارے اتنی بیماریاں بھی آئی نہیں، دوائیں پہلے سے، کہاں دوائیں پہلے سے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں حکیم مطلق، کون جان سکتا؟ اب یہ حضرت بولول دانا، نمک کی فضیلت بیان کی گئی ہماری شریعت میں، ابتدا کرو نمک سے، انتہا کرو نمک پر، 70 بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی، جس میں سے بعض وہ بیماریاں ہیں جو جس سے انسان تنفر پیدا کرتا ہے، انسان کو متنفر ہوتا ہے، تنفر پیدا ہوتا ہے، نہیں پیدا ہوں گی، شروع کر دینا فرش اعضا سے۔ سب چیزیں ہیں جب علماء اعلام پڑھتے ہیں تو وہ بہرحال سب لوگ گانٹھ باندھ کے لے کے جائیں، اس کے اوپر عمل کریں، یہ سب ذکر اہل بیت کے توفیل میں ملتا۔ یہ نمک کے منہ سے کھانا کھانا تو تم جانتے نہیں، اور وہاں سے حضرت بولول دانا چلے اور یہ پیچھے پیچھے چلے۔ ارے بھائی ٹھہر تو جائیے، رک تو جائیے، ٹھہریے تو، کچھ کہنے تو دیجیے۔ کہا بھائی کیا کریں،
شاگردوں کی نظر میں یہ پاگل دیوانہ ہیں، توجہ ہیں. اور استاد کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے بہت بڑا عقل مند ہے، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. دور پہنچے، وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت بہلول ہیں. آگے بڑھے، ارے بتا دیجئے. کہا میں پھر پوچھتا ہوں تم سے. کہا کیا؟ کہا سوتے کیسے ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے بتا دیا، باوضو ہوتا ہوں، بستر کو جھاڑ لیتا ہوں، نرم بستر ہوتا ہے جھاڑ باڑ لیتا ہوں، اور اس کے بعد اس پہ داہنی کروٹ یا چت لیٹتا ہوں. غلط بتایا تھا منظر بھائی، بالکل صحیح بتایا ہے نا؟ ہاں خدا کی قسم بالکل صحیح بتایا. کھانا کھانے کے لیے بھی بالکل صحیح بتایا. سونے کی منزل آ گئی، وہ بھی بالکل صحیح بتایا. ٹائم زیادہ ہو گیا، اب اسی پہ ختم کر دے رہا ہوں. پوری توجہ کا. تم ابھی تک تو کھانا کھانا نہیں جانتے تھے، اب تو سونا بھی نہیں جانتے. یہ صرف عقل بتا رہا ہوں جناب بہلول کی. 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. 100 گرام اگر علم چاہیے آپ کو تو کم سے کم 1 کلو آپ کے پاس عقل ہونا ضروری ہے، ورنہ علم حاصل نہیں ہو سکتا عزیزو. اب جناب بہلول دانا کی عقل دیکھیے، فیصلہ کیجئے کہ کتنا علم رہا ہوگا، کتنا علم رہا ہوگا ان کے پاس. کہہ نہیں پوچھنے دو. اور ایک تیسرا سوال پوچھا، وہ کبھی پڑھ دیں گے. آج صرف اشارہ. ارے دوڑے ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ارے بہلول ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ بتا دیجئے. کہا تم بتاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہاتھ دھو لیتا ہوں، دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، شروعات کرتا ہوں، آگے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے کھاتا ہوں. پوری توجہ عزیزو، پہلے وہ چیز کھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد لقمہ بناتا ہوں، چھوٹا چھوٹا بناتا ہوں، چبا کے کھاتا ہوں. کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہوں. کہا وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کھانا نہیں جانتے. کہا کیوں کھانا نہیں جانتے؟ کہا کھانے کے پہلے یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہاں حلال ہے کہ حرام ہے. اگر حلال ہے تو کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر حرام ہے تو ایک دانہ بھی مت چھونا. کہا سوتے کیسے ہو؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا سونے کا طریقہ یہ کہ وضو کر لیتا ہوں، سونے کا طریقہ یہ کہ میں بستر کو جھاڑ لیتا ہوں، سونے کا طریقہ یہ کہ داہنی کروٹ اور چت لیٹتا ہوں. کہا سونا بھی نہیں جانتے. سونے کے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے پاس کسی کا حق یا کسی کا تمہارے اوپر حق ہے، یا تمہارا کسی کے اوپر حق تو نہیں ہے. ارے تمہارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو تم اس وقت تک چین سے نہ سو جب تک تم اسے ادا نہ کر لو. اب یہاں تک اگر ہم لا چکے اور یہ پورا مجمع آ گیا تو یہ آخری جملہ یاد رکھے عزیزان محترم. آخری جملہ، مولائے کائنات بے چین، واقعہ نہیں پڑھوں گا، پریشان. ارے مولا آپ تو امیر المومنین ہیں. یہ پریشانی، یہ بے چینی، یہ اضطراب، مولا نے آواز دی اگر بندگان خدا کا 1 درہم بھی میرے پاس بچ گیا اور مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا، ادا نہ کر سکا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دوں گا. صلوات بر محمد والے. خالی بیت المال کا چراغ مت پڑھو کہ بیت المال کا چراغ بجھا دیا. یہ بھی دیکھو کہ یہ تقسیم کس طرح سے کر رہے ہیں. یوں ہی شانوں کے اوپر گھٹے نہیں ہیں، یوں ہی پشت کے اوپر بوریوں کے نشان نہیں ہیں. امام حسن و امام حسین یوں ہی نہیں رو رہے ہیں. اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ بابا کہاں راتوں کو اٹھ اٹھ کے جو اناج کی روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے مولا غریبوں تک، یتیموں تک، بیواؤں تک، مسکینوں تک پہنچایا کرتے تھے، یہ اس کے نشانات ہیں. اس کے بس مجلس تمام ہو گئی. اب سوچیں آپ کہ جب بہلول دانا کے پاس اتنی عقل ہے اور اتنا علم ہے تو جناب زینب کے پاس کتنا علم ہوگا؟ جناب زینب کے پاس کتنی عقل ہوگی؟ بہت بڑی ہیں، بہت بزرگ ہیں، عالم غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ ہیں. وہ جو عمل انجام دے وہ حق ہے، پوری ذمہ داری. وہ جو عمل انجام دے وہ حق ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے علوم اور حق آئے کہاں سے؟ تو خدا نے خود کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، خالق کائنات تمہیں خود علم دے گا، اور خالق کائنات تو ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے. ایک صلوات بر محمد مت سوچئے عزیزان محترم جب یہ ایام ہوتے ہیں تو اسی شہزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مت سوچئے کہ اس گھرانے کی 3 برس کی بچی اور فاضلہ
اس گھرانے کی 3 برس کی بچی اور تقیہ، اس گھرانے کی 3 برس کی بچی اور عالمہ، اس گھرانے کی 3 برس کی بچی اور نقیہ۔ یاد رکھو عزیزو، جب علم آدمی کے پاس ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، تو پھر خالق کائنات اس کے دل سے پوری کائنات کا خوف نکال دیتا ہے۔ جا کے اندازہ کیجئے، یہ ہے میری گفتگو کا محصل، اس لیے کہ تقوی کے بغیر علم آئے گا نہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے لگے پھر کائنات اس سے ڈرنے لگتی۔ دہرا رہا ہوں اپنے بچوں کو ابھی تک جنہوں نے تقلید کی نیت نہ کی ہو، وہ رہبر معظم یا حضرت آیت اللہ سیستانی صاحب کی فروغ دین کے احکام ضروریات زندگی میں تقلید کی نیت کر لے کہ ان کی تقلید کرتا ہوں واجب قربت اللہ۔ ایک چھوٹے سے بچے سے نے آ کے رہبر معظم سے پوچھا تھا کہ آپ سے پوری دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے فرمایا تھا کہ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں۔ غیر معصوم ہے نا؟ پوری کائنات کیوں نہ مرعوب ہوتی ان شخصیات سے جس کا 6 مہینے کا بچہ تیر لگے تو مسکرائے، 3 برس کی بچی دربار یزید میں پہنچے جہاں 700 یا 500 کرسی نشین ہو، کتنا مجمع رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں یزید کہے کہ تمہارے بابا یہیں موجود ہیں، پوری توجہ، تو ببانگے دوحل گلے میں رزمار ظلم کا پھندا ہے۔ خود یزید نے رسی ڈھیلی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ہاں ذہن میں رہے۔ اور وہ کیا کہے، اے یزید تو جھوٹا ہے، یہ تیرا دربار ہے اور تیرے دربار میں میرے بابا نہیں آ سکتے۔ دیکھیے کیا علم بول نہیں رہا ہے، یہ علم ہی تو بول رہا ہے یہ تیرا دربار ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تو نجس ہے، میرا بابا آیت تطہیر کا وارث ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ اب ظلم کی انتہا کر دی گئی کہ کٹا ہوا سر دکھائی دیا۔ سنو روایت سنو، کتابوں میں پڑھو، کتاب مصائب کی ڈھونڈو، تلاش کر، کتنی بے کسی کا عالم ہے۔ جناب سکینہ کس قدر تڑپائی گئیں، مگر خدا کی قسم ایسے نامساعد حالات نہ اور محالات میں، پراشوب ماحول میں بھی جناب سکینہ ہیں جو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ بیٹھی ہیں زندان میں، سکون و چین نہیں۔ اور روایت لے جاؤ، تاریخ نے لکھا پھپھی اماں یہ پرندے کہاں وطن جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے آزادی ہے، ہمارے لیے آزادی؟ یہ ساری باتیں یہ ظالموں کا ظلم آشکار کر رہی ہیں جناب سکینہ، ظلم آشکار کر رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ستمگر ہیں، یہ ظالم ہیں، اظلم ہیں، ظلم ان کا آشکار کرو۔ آشکار کیا جا رہا ہے ظلم۔ بیٹھی ہوئی لکھ رہی ہیں زندان کی خاک پر یا حسین، معمول ہے، اور یا حسین لکھنے کے بعد گریہ کرتی ہیں، اشک ٹپکتے ہیں آنسو سے، بے شمار گریہ کرتی ہیں، بتاتی ہیں بابا آپ کے بعد کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے بعد دامن میں آگ لگائی گئی، بابا آپ کے بعد ستایا گیا، بابا ابھی تک ہمیں قید رکھا گیا، سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ مصائب میں ایک جملہ دینا چاہتے ہیں مجلس، چنانچہ بار بار لکھتی ہیں، معمول ہے، مٹا دیتی ہیں۔ ایک دن جب جناب سکینہ یا حسین لکھ کے آنسو بہا رہی تھیں اور گریہ کر رہی تھیں، جیسے ہی اسے مٹانا چاہا، مٹا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی کہ ایک تو میرے آقا کا زمین پر نام لکھتی بھی ہوں اور مٹاتی بھی ہوں۔ بالکل سکوت سے سن لیں آپ، میرے آقا کا نام زمین پر لکھتی بھی ہو پھر مٹا بھی دیتی ہو۔ تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا تھا، کیا اب بیٹی کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنے بابا کا نام بھی لکھے، مٹا نہ سکے؟ اور جیسے ہی مڑ کے دیکھنا چاہا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، آپ کون ہیں؟
جناب سکینہ نے دیکھا کہ انہیں اسی سنو سال سے کچھ بڑی ایک بیٹی نظر آئی، اور جیسے ہی وہ بیٹی نظر آئی آ کے اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں یزید کی بیٹی ہوں، مجھے رملہ کہتے ہیں۔ روایت جب خلافت ملے گی تب معاویہ اپنے باپ یزید پر لعنت کرے گا۔ یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا نا؟ ہاں، تب معاویہ اپنے باپ یزید پر لعنت کرے گا جب خلافت کے لیے بلایا جائے گا۔ سرائے شہداء جب لٹکائے گئے تھے، معلق کیے گئے تھے، تب بیوی نے کہا تھا کہ میں تو سمجھ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ میرے آقا کو قتل کیا، تو آج سے میرا شوہر نہیں، میں تیری بیوی نے۔ زندان میں پہنچی یزید کی بیٹی رملہ، اور جیسے ہی زندان میں پہنچی، گھبرائیے نہیں، بڑی روایتیں، بڑی تاریخ ہیں کہ کچھ بچیوں کو لے کے جاتی تھی، اس لیے کہ بچوں کی فطرت ہے کہ بچے بچیاں آپس میں جاتے ہیں، سب ایک جگہ کھیلنے لگتے ہیں، یا اس لیے معصوم نے یہ بھی فرمایا بچوں سے درد لو، وہ کسی کا حسد و بغض اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، دشمنی اگر تھوڑی سا جھگڑا لڑائی ہو بھی گئی تو پھر فوراً اسے ختم کر دیتے ہیں، اس طرح ملنے کی کوشش کرو۔ 5 اوصاف بیان کیے ہیں چھٹے معاملے، وہ کبھی پڑھا جائے گا، اور پڑھا بھی ہوگا علماء کرام نے۔ یہاں منزل کیا ہے؟ کمٹا رہی ہوں، کہا آپ کون؟ کہا میں ہی تمہاری شہزادی سکینہ ہوں۔ کہا ابھی تک تو ہمارے یہاں یہ شعور ہو رہا تھا کہ کسی خارجی نے خروج کیا تھا اور اسے میرے بابا نے قتل کروایا ہے، شہزادی جلدی فرمائیے۔ کہا میرے بابا کو قتل کروایا ہے تیرے بابا نے؟ ہائے میرا چچا، بازو کاٹے گئے، ہائے میرا بھیا اکبر، برچے کا پھل مارا گیا، ہائے میرا ننھا بھیا اصغر، گلے پر تیرے سے صبح، ساری کیفیت اب جو بیان کر رہی ہیں۔ اب رملہ کے اندر دم نہیں ہے۔ کہا اے شہزادی، میرے بابا نے اگر ایسا کیا تو کیا، آپ فرمائیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے بیان فرمائیں۔ جناب سکینہ نے کیا جملہ کہا؟ کہا ایک زمانہ ہو گیا، تم نے تو سنا ہوگا نا کہ میں ہی وہ بیٹی ہوں جب تک میرے بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا، اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ رملہ اگر ہو سکے تو میرے بابا کا کسی طرح سے سر مجھے۔ ایک مرتبہ رملہ دوڑتی ہوئی گئی، یزید سے کہا یزید تو میرا باپ نہیں ہے؟ ارے میں جب پوچھتی تھی یہ پتا چلتا تھا کہ کسی خارجی نے خروج کیا، تجھ پر لعنت ہو، ارے میری شہزادی کو کمسنی میں یتیم بنا دیا۔ میں نے ماہی بے آب کی طرح زندان میں انہیں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید جلدی کسی ظالم کو حکم دے کہ مجھے امام حسین کا سر دے دے۔ اے عزادارو، عجیب بے کسی کا عالم ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ کوئی سر اٹھا کے دے دو، ایک مرتبہ سر آیا، جیسے ہی سر ایک پہنچا جناب سکینہ آگے بڑھی، میرے بابا کا سر آ گیا۔ جناب زینب نے دیکھا بیٹا یہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ زندان میں واہ حبیبہ واہ حبیبہ کے نعرے بلند ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہا یہ تو میرے بابا کا سر نہیں، تیزی کے ساتھ پھر رملہ گئی، مگر عزیزو ایک سر ملا، اب جو اٹھا کے اس سر کو لے کے چل رہی ہے۔ رملہ خود بیان کرتی میں نے دیکھا کہ اس سر کی آنکھیں بند تھیں، سارے سر کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی، مگر یہ سر جو ہم نے اٹھایا اتنی بے کسی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں بند تھی، آواز آ رہی تھی رملہ مجھے زندان میں نہ لے جا، مجھے میری بھتیجی سے شرم محسوس ہو رہی۔ ہم نے محسوس کیا یا حضرت عباس کا سر، بازازیوں بتاؤ کیا حال ہوا ہوگا زندان میں ان بے کسوں کا، ان ننھے ننھے بچوں کا جو ابھی تک پانی کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے بابا کا سر رہے، ارے جاؤ رملہ جس طرح ممکن ہو میرے بابا کا سر لے کے آؤ۔ اب عزیزو جا کے کہا اگر تم نے نہیں دیا امام حسین کا سر بریدہ میں یزید سے شکایت کروں گی اور تمہیں سزا دلواؤں گی۔ اب ایک مرتبہ لیا سر اقدس، خوشبو وہی معلوم ہو رہی تھی۔ اے میری لاڈلی رملہ مجھے آہستہ آہستہ لے کے چل، میری بیٹی تڑپ رہی ہے، ہائے میری بیٹی سکینہ، زمانہ ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ عزیزو جملے کی قدر کرنا، ایک وہ موقع تھا
جب تاریخ نے لکھا کہ 10 محرم کو عصر عاشور کے پہلے جناب سکینہ کو سینے سے لگا کے امام رخساروں کا بوسہ دے رہے تھے، سر کے اوپر دستے شفقت پھیر رہے تھے، ایک وہ منزل آ گئی جب سر بریدہ آیا، ہر طرف سے واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ایک مرتبہ بیٹی بین کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، جیسے ہی بیٹی خاموش ہو گئی بیویاں سمجھی سکینہ کو سکون مل گیا۔ مگر آج کا عجب ماحول تھا، کٹے ہوئے سر کا ایک چھوٹی سی بچی بوسہ لے رہی تھی، میرے بابا کانوں کے گوشوارے چھینے گئے، میرے بابا درے لگائے گئے، میرے بابا پیاسا رکھا گیا، میرے بابا تازیانے مارے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں، اے بابا کچھ تو بولو۔ مگر عزیز ایک مرتبہ جناب دلگیر تاباترا نے اپنے مرثیے میں ایک بیت لکھی، اس کا صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اب جو لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اب جناب سکینہ دنیا میں نہیں، جناب سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، مرثیے میں انہوں نے بیت میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اب جو توجہ کر کے دیکھا تو امام حسین کی سوکھی زبان سکینہ کے سوکھے دہن میں، اے میری بیٹی تیرا بابا تجھے سیراب کر رہا، آ جا میری بیٹی میرے پاس، میں تمہیں جنت میں سیراب کروں۔ اب دیکھا کیا گیا، پھر امام سجاد نے فرمایا آج میں بن بھائی، آج میں بن بھائی کے ہو گئی، آج میں بن بھائی کے ہو گئی۔ جملے کی قدر کیجئے گا، میں جان کے دہرانا چاہتا ہوں، آج میں بن بھائی کے ہو گئی۔ کوئی جملہ سنا تھا؟ ہاں کربلا میں جملہ عصر کے بعد یہ دہرایا جا رہا تھا، مگر آج عجیب منظر، سید سجاد پکار رہے ہیں آج میں بن بہن کے ہو گیا۔ ارے یہی وہ میری بہن کہ جب مجھے سکون نہیں ملتا تھا سکینہ مجھے تسلی دیتی تھی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ کے نعرے بلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليمه مطلب ہمارا سلام لو، ہمارا سلام لو، ہمارا سلام لو، ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو۔
سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا یا شاہ خاص و عام ہمارا سلام لو، 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 یا سید انام 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 ہمارا سلام لو، امت کی پردہ پوش کے دیر دات تلک، امت کی پردہ پوش پہ دے دیر دات تلک، امت کی پردہ پوش پہ دے دیر دات تلک، امت کی پردہ پوش پہ دے دی رضا تلک، یا خواہر امام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، سقائی کر کے بھائی کے بچوں پہ مر گئے، سقائی کر کے بھائی کے بچوں پہ مر گئے، سقائی کر کے بھائی کے بچوں پہ مر گئے، سقائی کر کے بھائی کے بچوں پہ مر گئے، عباس نیک نام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، پیاروں کو کھو کے بیٹھ گئی قتلگاہ میں، 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 جوان ہوئے امام ہمارا سلام لو، یا سید انام
پیاروں کو کھو کے بیٹھ گئی خط نگاہ میں، پیاروں کو کھو کے بیٹھ گئی خط نگاہ میں، یا بانو امام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، جی بھر کے رونے پائے نہ حضرت کو اس برس، جی بھر کے رونے پائے نہ حضرت کو اس برس، جی بھر کے رونے پائے نہ حضرت کو اس برس، جی بھر کے رونے پائے نہ حضرت کو اس برس، جی بھر کے رونے پائے نہ حضرت کو اس برس، جی بھر کے رونے پائے نہ حضرت کو اس برس، محجوب ہے غلام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، 18 داغ دل پہ مرض کے اٹھا لیے، 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 سجاد مستنام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، رحمت خدا کی اے شہدائے رہے خدا، 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 ہو ناصر امام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، یا سید انام ہمارا سلام لو، شاہ قاسوان ہمارا سلام لو، یا حسین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا حسن ابن علی
السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمت الشموت وانیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.